الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیروکار تھے وہ بھی۔ آپ اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہیے کہ تم بھی اسلام لاتے ہو، سو اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں سو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے۔ اس میں دو باتوں کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نجات کا راستہ صرف اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں مقبول صرف اسلام کا راستہ ہے۔ عیسائیت، یہودیت یا دیگر آسمانی کتابوں کی شریعتیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد سب منسوخ۔ اب صرف اور صرف اس انسان کی نجات ممکن ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر عمل کرے۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ مسلمان کے معنی یہ ہوئے کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ حقیقی معنی میں مسلمان وہی ہے، یعنی میری اپنی مرضی نہیں، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، جو اللہ کا حکم ہوگا وہی میرا عمل ہوگا۔ اللہ کے احکام سے روگردانی اور انحراف نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل مسلمان۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہم من پسند اسلام کی باتوں کو مانتے ہیں، اور جہاں پر
ہمارے مزاج کو اسلام کے احکامات بھاری معلوم ہو تو وہاں ہم چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور کنی کترا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ابا جی مر جائیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وراثت کا حق لیتے وقت ہمیں شریعت محمدی یاد آتی ہے کہ مولوی صاحب شرع محمدی کے مطابق ہمیں وراثت بتائیں کہ کتنا حصہ بنتا ہے، اور جس کا حصہ نہیں بنتا ہوگا وہ شریعت کو نہیں دیکھے گا، وہ پھر ڈنڈا اٹھا لے گا، ڈنڈے کے زور سے قبضہ کر لے گا۔ مطلب اسلام کو بھی ہم نے اپنے مفادات کے تابع کر دیا۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی مان کر چلے، چاہے دل مانے نہ مانے، چاہے آپ کا دماغ تسلیم کرے نہ کرے، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے والا۔ تو اب جو مالک کہے گا وہی ہم نے کرنا ہے۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت تمام انبیاء علیہ السلام کا مذہب اسلام ہی ہے، دین اسلام ہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کی کامل شکل لے کر آئے ہیں، مکمل شکل لے کر آئے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن کے بچے کو ہم لباس پہناتے ہیں، وہ بچہ جب 1 مہینے کا ہوگا تو وہ لباس اسے پورا نہیں آئے گا۔ جب وہی بچہ 1 سال کا ہوگا تو 1 مہینے والا لباس اسے پورا نہیں آئے گا۔ جب وہ 5 سال کا ہوگا تو 1 سال والا لباس اسے پورا نہیں آئے گا۔ یوں عمر بڑھتے کے ساتھ ساتھ اس کا لباس تبدیل ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ عمر کا ایک وہ حصہ آ جاتا ہے جو اس کے بعد اس کی جسم کی نشو و نما رک جاتی ہے، قد کاٹ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہوتی ہے مکمل جوانی۔ اب اس عمر کے بعد انسان کے لباس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی لباس ہوگا، مرنے تک وہی لباس پہنے گا۔ یہ اس کا مکمل لباس ہے، یعنی اب اس لباس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ کہنے کو وہ بھی لباس تھا، 1 دن والے بچے کا لباس وہ بھی لباس ہی ہے نا، 1 سال والے کو پہنایا گیا وہ بھی لباس ہے، ٹھیک ہے نا، اور 20 سال کے جوان کو پہنایا گیا وہ بھی لباس ہے۔ وہ لباس اس وقت کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن وہ لباس اس 20 سال کے بچے کے لیے اب قابل استعمال نہیں رہا۔ 20 سال کے نوجوان کو اب 10 سال کے بچے کا لباس قابل استعمال نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احکامات تبدیل ہوتے رہے ہیں، ان میں مختلف جو ہیں وہ احکامات رہے ہیں، کسی امت کے لیے کوئی شریعت، کسی امت کے لیے کوئی شریعت۔ جب انسان اپنی عمر جوانی کو پہنچا، انسانیت اپنی جوانی کو پہنچی، تو اب اس انسانیت کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام ہی اس انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عیسائی مذہب قبول کروں گا اور نجات پالوں گا، یا یہودی مذہب قبول کر لوں گا نجات پالوں گا، یا کوئی اور آسمانی کتاب کو مان لوں گا تو نجات پالوں گا، نہیں نجات پا سکتے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں کو نازل کرنے والے رب نے ہی قرآن پاک نازل فرما کر باقی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اسلامی واحد نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے یہاں ایک فتنہ اور بڑھتا ہے، اتحاد بین المذاہب، مذہبوں میں اتفاق، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کوئی مذہبوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا،
مذہبوں میں اتحاد کا معنی یہ ہے کہ وہ ہماری توحید کا احترام کریں، ہم ان کے شرک کا احترام کریں، وہ ہمارے رب کا احترام کریں، ہم ان کے بتوں کا احترام کریں۔ بھئی ہم تو بت کے وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو شرک کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اسلام کے اندر شرک کا تصور ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے مشرک کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ اللہ کے ہاں ایمان والا اور ایمان سے خالی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اتحاد بین المذاہب کا نعرہ لگانے والے یہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مسلم ہو کافر ہو سب برابر ہیں، نہیں ہے برابر۔ ایک اللہ کی مان کر چلنے والا ہے اور ایک اللہ کا باغی ہے، کیسے برابر ہیں؟ کہتے جی انسان سب برابر ہوتے ہیں، جب مذہب کی بات کرتے ہیں نا ان سے کہتے جی انسان تو سب برابر ہوتے ہیں۔ بھائی انسان سب برابر ہوتے ہیں تو پھر پولیس والا اور ڈاکو بھی برابر ہونا چاہیے، وہ بھی تو انسان ہے نا، ڈاکو بھی انسان ہے، پولیس والا بھی انسان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر قاتل اور فوج کا سپاہی برابر ہونے چاہیے۔ آپ فوج کے سپاہی کی عزت کرتے ہو، قاتل سے نفرت کرتے، کیوں بھائی قاتل انسان نہیں ہے کیا؟ پولیس والے کی عزت کرتے ہو، اگرچہ آج کل پولیس کی عزت ہے کوئی نہیں کرتا، اگر کوئی ان میں انسان ہو تو اور بات ہے، ورنہ پولیس کی عزت کوئی نہیں کرتا، لیکن جہاں کی پولیس انسان ہے تو وہاں لوگ پولیس کی عزت کرتے ہیں اور چور سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی اصول لاگو کرو، ٹھیک ہے نا، جیسے پولیس کو انسان سب برابر ہے نا، پولیس والے کو تنخواہ دیتے ہو، چور کو بھی تنخواہ دو، بیچارے کو محنت کرتا ہے راتوں کو جاگ جاگ کر، ٹھیک ہے نا، گھروں کو تاڑ تاڑ کر اور ان میں نقب لگاتا ہے، دیواریں پھلانگتا ہے، پولیس والے اتنی محنت تھوڑی کرتے ہیں، یہ ساری رات جاگ کر اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوسروں کے گھروں میں جا کر محنت اور جد و جہد کے بعد پیسہ چوری کرتا ہے، اس کی بھی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، ڈاکو کی بھی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، ہتھیار اٹھا کر بیچارہ روڈ پر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی محنت سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر ساری رات جاگ کر کون اپنی نیند قربان کرتا ہے؟ یہ بیچارہ ڈاکو قربان کرتا ہے اپنی نیند، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آپ ڈاکو کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو بارڈر پر کھڑا ہوا سپاہی ہے، رات کو جا کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے، اس کا آپ عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، مطلب فرق رکھا نا، رات ڈاکو بھی جاگ رہا ہے، رات سپاہی بھی جاگ رہا ہے، سپاہی ملک کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہے، ڈاکو لوٹنے کے لیے جاگ رہا ہے۔ جب آپ ایک انسان کا حق غصب کرنے والے ڈاکو کو اور ایک انسان کے حق کی حفاظت کرنے والے سپاہی کو برابر نہیں سمجھتے تو پھر میں کیسے ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے کو برابر کیسے سمجھ لوں گا؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نہ ماننے والا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ کبھی برابر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے کہ اتحاد بین المذاہب، مذہبوں میں اتحاد نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ابراہیم اکارڈ، ٹھیک ہے نا، ابراہیمی معاہدہ جو ٹرمپ آج کل لگا ہوا ہے، وہ یہی اتحاد بین المذاہب کا نعرہ لگا کر ابراہیمی معاہدے کے طور پر کہ جی یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹوں میں سے، اولاد میں سے بنی اسرائیل ہے، اور عیسائی بھی بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، یعقوب اسحاق کی اولاد ہیں اور اسحاق ابراہیم کی اولاد ہیں، تو یہود اور نصارہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کا ملتا ہے تعلق، اور مسلمان اسماعیل علیہ السلام مسلمان کے پیغمبر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اصل ابراہیم علیہ السلام وہ ہم سب کے لیے ایک متفقہ شخصیت ہیں، اس لیے ہم نے ایک ابراہیمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہماری حکومت نے بھی ایک شعبہ بنایا ہوا ہے مذہبی ہم آہنگی،
بھائی مذہبی ہم عیسائیت کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو سکتی ہے کیا اسلام کی؟ یہودیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہماری ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ سکھوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اور ہندوؤں کی گائے بھی اللہ ہے، معبود ہے ان کا، اور بندر بھی ان کا معبود ہے، سانپ بھی ان کا معبود ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے بت بنائے وہ بھی ان کے، ہزاروں ان کے معبود ہیں۔ تو ایک اللہ کو ماننے والا اور ہزاروں معبودوں کا پجاری، ایک در کا بھکاری اور 100 در کا بھکاری برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرا دیا۔ اب جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں اور نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونا یہ تو ہمارے عقیدے سے متصادم ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے عیسائی سے ہماری ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہماری نظر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ کیوں برابر نہیں ہے؟ اس لیے برابر نہیں ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سجدے میں جا کر کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک میرے رب کی ذات ہے جو بلند و برتر ہے۔ وہ بھی رکوع میں جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک میری ذات، میرے رب کی ذات ہے جو عظمتوں والی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم تو اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے، کسی کو شریک اور سانجھی نہیں مانتے، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کا شریک، اور ہندو اپنے ان کو مانتے ہیں، سکھوں کے اپنے عقائد اور نظریات ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں۔ اس لیے ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی دوسرے کافر مذہب کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے، ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ غیر مسلم کے ساتھ دنیاوی معاملات رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، دنیاوی معاملات رکھ سکتے ہو، وہ معاملات جو ان کے عقائد کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے عقائد کے ساتھ ان کی عید ہے، ٹھیک ہے نا جی، کرسمس کے نام سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کہ اس سے جو ہے عید مناتے ہیں، اور اس نظریے سے مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اب ہم ان کی عید کو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، نہ ہم انہیں ان کی عید کی مبارکباد دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہندوؤں کی جو عیدیں، جو ان کے تہوار ہیں، ہولی ہے، دیوالی ہے، وہ ان کے عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا ان کی ہولی اور دیوالی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ کوئی عیسائی یا ہندو ہمیں عید مبارک کہے، کہتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہو ہمیں عید مبارک کیوں نہیں دے رہے ہو۔ عید ہم مسلمانوں کی ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ آپ عیسائی ہو، عیسائی ایک دوسرے کو اپنی کرسمس کی مبارکباد دو۔ آپ جو ہے وہ ہندو ہو تو آپ ایک دوسرے کو ہولی اور دیوالی کی مبارکباد دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے نا جی، دین جو ہے وہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اور اس دین کے آ جانے کے بعد اب کوئی اس دین سے انکار کرتا ہے ضد اور عناد کی بنیاد پر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لیں گے۔ جانا تو اللہ کے پاس ہے، مسلم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور کافر نے بھی اللہ کے پاس۔ جس نے اللہ کے وجود کا انکار کر دیا وہ بھی وہیں کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لے۔ فإن حاجوک، تمام دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کافر اپنے کفر کو ثابت کرنے کے لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبع، میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا، ہم اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔
اور ان سے کہہ دو، اہل کتاب یعنی عیسائیوں یہودیوں سے اور مشرکین مکہ سے کہہ دو اسلم تم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اهتدوا، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ہدایت پر ہیں۔ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، اگر وہ انکار کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اسلام سے، تو اے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کو کلمہ زبردستی پڑھانا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، وہ مسلمان، یہ سوال ضرور ہوگا کہ اس کو آپ نے کلمے کی دعوت کیوں نہیں دی اور اس کو آپ نے کلمے کی دعوت کیوں نہیں دی۔ مسلمان ہونا نہ ہونا، ہدایت دینا نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو آپ کو صرف جو ہے وہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر روگردانی کرتے ہیں تمام دلائل کے باوجود، تو ایک ان سے کہہ دو کہ بھائی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا اور ان کے دین پر ہمارا ایمان ہے، بس آپ بات پہنچا کر بحث سے کنارہ کشی کر لیں، آپ کا کام صرف دین حق کی بات کو پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، باقی رہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لیں گے، وہ ہر بندے کو دیکھنے والے، کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے، کون رب کی ذات کا سرے سے انکار کر رہا ہے، کوئی رب کی ذات کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور کون رب کی ذات کو یکا و تنہا مانتا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ایک دن آئے گا، عدالت لگے گی، اور ایمان کا بھی، عقیدے کا بھی اور اعمال کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام اللهم احسن عاقبتنا أرنا الحق وعظنا صلی اللہ تعالی